اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین کرام، معرکہ حق و باطل یقیناً ازل سے ہے اور ہم اسی معرکہ حق و باطل کی یاد منانے کے لیے ان ایام کو منا رہے ہیں۔ معرکہ حق و باطل میں انسان ہر وقت موجود ہے۔ یہ حق و باطل کی پنجہ آزمائی قیامت تک کے لیے اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ ہر وقت انسان معرض معرکہ آرائی میں ہے کہ یا انسان حق پر ہے اور یا انسان باطل پر ہے، اور یہ سلسلہ امتحان کا اسی طرح قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں۔ اب تیسری صورت سامنے نہیں آ سکتی کہ حق و باطل دونوں اکٹھے ہو جائیں، یا انسان حق پر ہے یا انسان باطل پر ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے پہلے حق کو سمجھنا ضروری ہے کہ حق کیا ہے، کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کر سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں کہ ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں، یا تاریخ میں نظر دوڑا کے ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون تاریخ اسلام میں حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ کیونکہ تاریخ اسلام اور ہمارا اپنا کردار، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ ان کے بغیر انسان کامیابی اور ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ حق کے معرفت کے لیے انسان کو حق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کے بعد انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ اور جس طرح عرض کیا تھا کہ علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، معرفت حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حق کو اپنانا بہت ضروری ہے، حق کے ساتھ التزام بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ علم کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، کہ معلومات کا سٹور انسان اپنے ذہن میں کرتا ہے، اور معرفت کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ لیکن معرفت کے ہونے کے باوجود بسا اوقات انسان اس کو اپنا نہیں سکتا ہے، اس سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے، اور حق کے ساتھ انسان چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ اپنانے کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور جب تک قلب طاہر نہ ہو انسان حق پرست نہیں بن سکتا، انسان حق پہ کاربند نہیں رہ سکتا، انسان حق کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حق کا ساتھ دینے کے لیے ہر امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس امتحان کی منزل تبھی انسان پار کر سکتا ہے جب انسان کا قلب طاہر ہو، جب انسان کا نفس پاک ہو۔ جب تک نفس طاہر نہیں ہے یہ حق پرستی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بار بار قرآن کریم میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ نے رسول کو بھیجا ہے تاکہ ان کو علم بھی عطا کرے اور ان کا تزکیہ بھی کرے، چونکہ علم بغیر تزکیہ نفس کے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ علم چونکہ جب تزکیہ نفس کے ساتھ وہ انسان کے وجود میں اور نفس میں ڈھل جاتا ہے، قلب انسانی کے اندر اتر جاتا ہے، تو پھر انسان حق پرست بن جاتا ہے، پھر انسان حق کا ساتھ دیتا ہے، پھر انسان ہر امتحان سے گزر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان حق کی معرفت کے باوجود حق پرست نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے قلب کی تطہیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کے ضمن میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ انسان در حقیقت من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ پہلے اپنے اندر جھانکیے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ نے انسان کو یعنی دو جہت سے پیدا کیا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے انسان، جسم اور روح۔ ظاہر ہے جسم کے تقاضے مختلف ہیں، جسم کی ضروریات مختلف ہیں، جسم کے مسائل مختلف ہیں، اور
روح کے تقاضے مختلف ہیں، روح کی ضروریات مختلف ہیں، روح کی غذا جسم کی غذا سے مختلف ہے، روح کا سکون جسم کے سکون سے مختلف ہے، روح کے دیگر امور جو ہیں وہ انسانی جسم سے یقیناً مختلف ہیں۔ تو اس ضمن میں خداوند عالم نے بھی قرآن میں تقسیم فرمائی ہے۔ ایک طرف جب جسم کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ، بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ انسان کو بناتا ہے، یہ جسم انسانی اللہ بناتا ہے، اس کی تخلیق اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو کس طرح بنانا ہے، کس طرح سنوارنا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ہے، چونکہ انسان نہ تو اس بدن کو خلق کرتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا انسان حق رکھتا ہے۔ لیکن نفس انسانی اور روح انسانی کی تعمیر اللہ نے انسان کے ذمہ لگائی ہے، اور انسان کو ارشاد ہوا کہ تخلقوا باخلاق اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نفس کی تعمیر کے لیے، اپنے اندرون کی تعمیر کے لیے اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی صفات کو اپنے اندر اتارو اور اللہ کی صفات کے مظہر بن جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی صفات کو جب انسان اپنے اندر اتار لیتا ہے تو یہ دنیا میں خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی صفات کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، اپنے نفس کی تطہیر کرتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ اللہ کریم ہے، انسان بھی کریم بنتا ہے۔ اللہ عالم ہے، انسان بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ سمیع و بصیر ہے تو انسان بھی اپنے آس پاس کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے تو انسان بھی اپنے اندر رحمت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کو جیسے جیسے انسان اپنے اندر موجزن کرتا چلا جاتا ہے اور وہ انسان کے قلب میں جلوہ افغن ہوتی چلی جاتی ہیں تو انسان کی شخصیت اور روح میں نکھار آتا چلا جاتا ہے، اور اس انداز سے پھر اس کی زبان لسان اللہ بنتی چلی جاتی ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ بنتی چلی جاتی ہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ بن جاتا ہے۔ تو اس انداز سے خداوند عالم اس کو خلافت الہیہ کا منصب عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی خدا کی صفات سے بے بہرا ہو جائے اور اپنے نفس کی تعمیر نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس شیطانی صفات کو اپنے اندر، ظلم و بربریت و تکبر و تعجب کو اپنے اندر، عجب کو اپنے اندر اتارتا چلا جائے اور انسان ایک بھیانک شکل اختیار کرتا ہے، اور بالآخر ایک ایسی بھیانک شکل اختیار کرتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو حیوانات سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ یہ ضروری ہے انسان اٹھے اور اپنے آپ کی تعمیر کرے، اپنے قلب کی تطہیر کرے، اپنے اندر اچھی صفات کو پیدا کرے اور بری صفات سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور معصومین نے بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر، اس کے قلب پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اصرار کرتا چلا جاتا ہے تو یہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اتنے گناہ انسان کر لیتا ہے کہ اب یہ قلب مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر مان لیجئے کہ جب انسان کا قلب گندگیوں اور گناہوں سے اس طرح سے، معصیت پروردگار سے اس طرح بھرا ہوا ہے کہ پوری طرح سیاہ ہو چکا ہے، تو یہاں ولایت اہل بیت، محبت و مودت اہل بیت کا چراغ کیسے روشن ہو سکتا ہے؟ اور انسان کو اس بات کی طرف یقیناً متوجہ رہنا چاہیے کہ کربلا کا معرکہ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو جتنے لوگ بھی آئے تھے، عمر ابن سعد کے جو لشکر کا سالار تھا اور اس نے پہلا تیر امام حسین کے مقابلے میں جو ہے وہ چلایا تھا اور دعویٰ بھی کیا تھا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ پوری رات یہ فیصلہ کرتا رہا، اس کو حق کا معلوم تھا کہ نواس رسول ہیں، دوش پیغمبر کے سوار ہیں، زہرا کے بیٹے، ہر چیز کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پوری رات یہ فیصلہ کرتے رہے کہ اگر حسین کو قتل کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا، اگر حسین کو قتل کروں گا تو رے کی حکومت بھی ملے گی، اگر قتل نہیں کروں گا تو دنیا میں مارا جاؤں گا۔ بالآخر اس لالچ نے انسان کو اس کو مجبور کر دیا کہ یہ امام حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔
گئے۔ تو یہ بری صفت تھی، یہ انسان کے اندر ایک گناہ کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے، اس بزدلی کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا قلب طاہر نہیں تھا، اور حق کی معرفت کے باوجود عمر ابن سعد امام حسین کے مقابل میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور آخری وقت میں جناب سیدہ ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ عمر ابن سعد تو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے سب کچھ کہ یہ نواسے رسول جو ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خلاق کائنات ہمیں اپنے قلب کو طاہر کرنے کی اور اہل بیت کے در دولت سے حق کی معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں حق اپنانے کی اور حق کے اوپر کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔